نصیر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ بیک برنر پہ ہے سویلین سپریمیسی، وہ ویسے تو ووٹ کو عزت دو بھی پہلے بیک برنر پہ تھا، اب تو مجھے لگتا ہے برنر سے اتر کے کہیں پڑا ہوا ہے. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ سوال بھی یہ ہے، اور تجزیہ بہت سے لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا شہباز صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے ان کی پالیسی بڑی فرق ہے، وہ ان کی سوچ بھی سیاسی بہت فرق ہے. میاں صاحب سبسکرائبز ٹو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. آپ کے نزدیک میاں صاحب اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم، ان کے لیے آسان ہوگا یا ہی ول بی ویری انکمفرٹیبل کہ یار یہ جگہ ہی بڑی کٹ ہے، میں کی کرنا ہے؟ منیب صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں بہت سارے اپنے مسلم لیگ کے دوستوں کی طرح، اور آپ کی گفتگو سے بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو چکی ہے. جی بالکل. اس نقطہ نظر سے بھائی صاحب، میں I see a lot of slips between cups and lips. Absolutely. میری بار بار سوئی وہی ہے کہ سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل کیا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس کو انڈو کیسے کرنا ہے سر؟ جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر مجھے سمجھا سکتے ہیں یعنی پریکٹسنگ لائر. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیا مجھے کچھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نواز شریف صاحب کو فاسٹ ٹریک جو ہے گنجائش شاید نہ مل پائے. اچھا دیکھیں نا جی، 54 دن ہیں، اس میں اعتراضات ہوں گے، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ. اتنا فاسٹ ٹریک آپ کا عدالتی نظام کسی ایک شخص کو، میری دانش میں، ہو سکتا ہے معجزے ہوتے ہیں، اور آج کل دنیا بھی فاسٹ ٹریک ہے، فاسٹ فوڈ کا دور بھی ہے، شاید ہو جائے، لیکن وہ لگے گا بھی ذرا کافی کہ یار بہت ہی کالی ہے تھوڑی سی ڈیسنسی بھی ہوتی ہے. ایک بات سر ایک ویسے شادی ہو چکی ہوتی ہے، ایک معاملے میں بری ہو گئے، دوسرے کی اپیل اگلے ہفتے لگی ہوئی ہے، پھر رہ جائے گا معاملہ وہ سپریم کورٹ والا ہی کہ وہاں سے تاحیات نااہلی ہوئی ہے. اس کا جواب مسلم لیگ نون کے پاس یہ ہے کہ ہم نے جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی ہے. اب وہ آپ کا بات درست ہے کہ وہ پھر ریٹرننگ افسر اس پہ کیا کہتا ہے، وہ بات کی بات. سر میں ایک دو افراد کے نام ظاہر ہے کہ جو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے، بہت ہم تو پرانی وضع کے صحافی ہیں، وہ آف دا ریکارڈ ہوتا ہے. جی مجھے کافی جو لیگلز ہیں جن کی لائلٹی جو ہے میاں صاحب کے بارے میں، مجھے اس کے بارے میں اتنا بھی شبہ نہیں ہے. وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب بھی ہم سوچتے ہیں تو آپ کی بات میں وزن لگتا ہے. تو آئی تھنک دے آر آلموسٹ ایڈمٹنگ اٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں ایک مرتبہ کھوسا صاحب آئے تھے، پھر شہباز صاحب آئے تھے، شاید کچھ اس طرح کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے جی کہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیلیور کروانا ہے میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ ان کے ذریعے، تو صاحب سادہ اکثریت نہیں بلکہ بھاری بھرکم اکثریت انہیں ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا وہ مینج ہو سکتی ہے؟ کیا وہ 8 فروری کے دن مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک میری دانش میں ایکس فیکٹر ہے. اب فرض کریں لو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے بھیا 8 فروری کے دن، اور ایک سپلٹ قسم کا مینڈیٹ آتا ہے، تو اس میں آئی سی اٹ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ میاں صاحب اپنی سیاسی کھیل اور کیریئر کے آخری اننگز میں ہی وڈ وانٹ ٹو بی نون ایز این الیکٹڈ انوار الحق کاکڑ. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید انوار الحق کاکڑ 2 نہیں بننا چاہیں گے، جن کے ساتھ یہ تہمت بھی لگی ہے کہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب wouldn't want to be a compromised prime minister؟ مطلب سر اگر میں آپ کی بات کا خص کر رہا ہوں، سر کمپرومائز ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سپیس ضرور چاہیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ ایک یعنی میرا روز کا ایجنڈا کسی اور نے طے کیا ہو. آج کل پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے باقاعدہ یعنی کہ 5 ویل پلیس لوگ ہیں جو ڈے کا ایجنڈا پرائم منسٹر کے لیے تیار کرتے ہیں. جی سر. اور وہ بیوروکریٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی وہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. اس سے زیادہ زبان نہ کھلوائیں، ہم جاری رکھیں اپنے پروگرام. بالکل سر، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میاں صاحب، جی آپ کی بڑی مہربانی بھیا. تو میں نہیں امیجن کر رہا کہ میاں صاحب اپنے صبح کا کہ واٹ ٹو ڈو ٹوڈے والا ایجنڈا جو ہے وہ اپنی میز پر دیکھیں گے کہ بھی آج مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. I don't anticipate that. I don't think sir شہباز صاحب مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو. He doesn't mind کہ ایجنڈا کوئی نہیں. He would love to جی. He is a deliverer. ان کا تو یہ ہے نا، کسی نے بھی ایجنڈا بنایا دیکھیں وہ he is very clear headed. Yes, کہ وہ he is deliverer.
ان کو آج کا اپنے ایجنڈا دے دیا, وہ آپ کو شام 5 بجے تک ڈلیور کر کے کہیں گے کہ دیکھیں جی ویل ڈن. اور وہ ویری گڈ لینے کے بھی ہی لائکس ٹو گیٹ دیز گڈ مارکس. 5 نمبر صفائی کے بارے میں میں نہیں, میں صرف میاں صاحب کی, میں صرف نواز شریف صاحب کی, ان کو صفائی تو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. بالکل بالکل. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزوں کو جوکس اپارٹ اگر بہت ہی ہم فوکس گفتگو کریں تو نمبر 1 میرا نہیں خیال کہ اگر لو ٹرن آؤٹ آتا ہے اور ایک سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو جس ہم سول سپرامیسی کی تو بہت دور کی بات ہے, سول سپیس کو ایکسپینڈ ہوگی. بالکل. اور اگر سول سپیس ایکسپینڈ ہونے کا مینڈیٹ نظر نہ آیا 8 فروری کے دن تو آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ with that space میاں صاحب would want to become the prime minister for the fourth time. That's a very یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اطہر صاحب مجھے آپ کے مطابق, آپ کے نقطہ نظر میں جو بات خرم صاحب کی ہے وہ اس کا بہت احترام ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہم نے کوئی سویلین سپریمیسی کے گاب میں گالی نہیں دینی فوج کو, یا کسی کو ناک منہ نہیں چڑھانا, کسی کے نام نہیں رکھنے, اور وہ سویلین سپریمیسی کو انفیکٹ انہوں نے کہا بھی ہے رائٹلی سو کہ وہ ابھی پرائیورٹی بھی نہیں ہے, ابھی تو ملک کو چلانا ہے, معیشت ٹھیک کرنی ہے. بٹ جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایون تو انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں شاید میاں صاحب بھی وی وڈ ناٹ وانٹ ٹو بی اگنورلا کاکڑ پارٹ 2. تو پھر کیا چوائس ہے؟ مطلب لگتا تو پھر یہی ہے کہ پی ایم میاں صاحب نہیں چاہیں گے کہ اتنی لمیٹڈ سپیس کے ساتھ وہ الیکٹ بھی ہوں, آئیں اور کچھ کر بھی نہ پائیں, یا ان کے پاس کرنے کے لیے ہو ہی کچھ نہ زیادہ. دیکھیں, ایک تو پہلے میں تھوڑا سا یہ جو ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے اکثر تنقید کی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ پارٹ 2 کوئی نہیں بننا چاہے گا. لیکن یہ جو اس وقت ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بالکل یونیک ہے. کبھی اتنے ہم نے بااختیار کیئر ٹیکرز نہیں دیکھے. انوار اللہ کاکڑ صاحب کی آپ مثال لے لیں تو وہ دنیا کے کتنے ممالک گھوم چکے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نگراں وزیر اعظم اتنے غیر ملکی دورے اس نے کیے ہیں. دوسری طرف اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں, ہمارے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں آج انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک بکری کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا. وہ اس کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. جی بکری کا الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کروایا, کہیں پہ وہ گئے ہوئے تھے اور وہ چیک کرنے گئے ہوئے تھے. تو آج تک ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا. ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نالے کھلوا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, پل چیک کر رہے ہیں, لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ بکری کا الٹرا ساؤنڈ محسن نقوی صاحب نے اپنے سامنے کروایا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی. تو کیئر ٹیکرز تو بڑے بااختیار ہیں, وہ تو بکری کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیتے ہیں. ان کو میں یہ نہیں مانتا کہ وہ جو ہے ایسے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کے ہم کسی اور پہ تنقید. ان کو بااختیار وزیر کس نے بنایا ہے آپ کے خیال میں اطہر کاظمی صاحب؟ جان کی امان پاؤں تو میں پوچھوں. اب بکری کا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے کتنا اختیار آپ کو چاہیے؟ آپ خود ہی کروا سکتے ہیں. تو وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے. لیکن دیکھیں یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو میاں صاحب کا ایشو ہے, جو اب میاں صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو وزیر اعظم میاں صاحب اس صورت میں بنیں گے, دیکھیں ان کے لیگل مسائل بھی ہیں, ان کے دیگر مسائل بھی ہیں. ایک جو بیانیے کی بات ہوتی ہے کہ وہ بیک برنر پہ چلا گیا, وہ بیک برنر نہیں, وہ فریزر میں چلا گیا, وہ بالکل فریز ہو گیا. لیکن جو فریز چیز ہوئی ہوتی ہے وہ کسی ٹائم بھی باہر آ سکتی ہے, وہ خراب نہیں ہوتی, جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے. یہی میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہ خراب نہیں ہوتی, وہ فریزر میں ہے. اگر نون لیگ کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, جس کا بار بار مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور اس طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے ملک کے اندر استحکام لانا ہے تو ایک میجورٹی سے ایک حکومت آنی چاہیے, اگر زیادہ سیٹیں ملتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور پھر آپ ایک پش بیک دیکھیں گے جو میاں صاحب کا ایک روایتی پش بیک ہوتا ہے, اور جو ایک کسی بھی ڈیموکریٹک لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی سپیس کریٹ کرتا ہے. لیکن اگر ایک اس طرح کی حکومت آتی ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ اتحادیوں نے مل کے حکومت بنانی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوٹ کرے گی میاں صاحب کو, اور میاں صاحب ان کو لے کے چلیں گے. اور اسی وجہ سے میاں صاحب کے جو قریبی دوست ہیں, جو قریبی ان کے سیاسی رفیق ہیں, وہ یہ بات کرتے ہوئے بار بار سنائی دیتے ہیں کہ جناب اتنا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ سادہ اکثریت تو کم سے کم ہو تاکہ حکومت ہم چلا سکیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور ایک کولیشن گورنمنٹ آتی ہے, مجھے اس میں میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی چوائس سے ہی وزیر اعظم نہ بنے. مطلب آپ کے نزدیک اگر قانونی مسائل درپیش نہیں بھی ہوتے تب بھی میاں صاحب, آپ کو بھی, آپ نصرت صاحب کی بات سے اس کا مطلب ہے آپ بھی اگری کرتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ نہیں چاہیں گے میاں صاحب کہ ایسی صورتحال میں وہ وزیر اعظم بنے, اور کم از کم وہ ایک لو ٹرن آؤٹ والے الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے ہیں. میرے خیال میں یہی اطہر صاحب آپ بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہی سمجھتا ہوں.